السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآن ایک ایسا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. تو ہم جب اسے پڑھتے ہیں اور جب اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے تھوڑے طریقے ہیں، اس کے تھوڑا ایک انداز ہے پڑھنا چاہیے ہمیں. تو وہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے، وہ ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن ہے، معمولی کتاب نہیں ہے، سب سے بہترین کتاب ہے. تو اس کو ہم سیکھنے کے لیے کیا ہم محنت نہیں کریں گے؟ کوئی بھی کتاب مثلا اگر ہم کو دوسرا کوئی کتاب مل گیا ہے اور اس کے اوپر مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو غور و فکر کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اچھے طریقے سے وہ کیسا پڑھا جائے گا، اس کو کیسا ادا کریں گے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ ہم کوشش نہیں کریں گے کہ ہم اچھے سے پڑھیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، القرآن الکریم ہے، اور اسے ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور اس کا ہی معنی ہے تجوید. تجوید کیا ہے؟ قرآن کو ایسا پڑھنا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تھا. تو وہ ہماری محنت رہے گی. اور ایک لوگ یعنی علماء لوگ کہتے ہیں تجوید کے ایک سمپل سا معنی یہ ہے کہ ہر حرف، ہر حرف، ہر کلمے کو اپنی کیا بولتے ہیں، اپنا حق ادا، اس کا حق ادا کرنا، اس کو تجوید کہتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے مجھے اور آپ کو. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ چند مثال بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے. پہلی بات، ہم تجوید سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تجوید کیوں سیکھنا چاہیے. تو اب تو الحمدللہ ہم تو عربی یعنی جگہ میں ہیں، عربی ماحول میں ہے، تو ہمیں تھوڑی تھوڑی عربی آتی ہے. تو آپ بہت سنتے ہوں گے کہ یہاں کے عرب لوگ بلاتے ہیں لوگوں کو یا قلبی بول کر. تو ایک طریقہ ہے ایک محبت بتانے کا کہ یا قلبی، اور او میرے یعنی محبت چاہتی والے، او میرے دل یعنی محبت چاہتی والے، ایک طریقہ انداز ہے بولنے کا. وہی اگر کوئی انسان یا قلبی کے جگہ یا کاف قلبی بول دے گا تو وہیں آپ کو ڈنڈے پڑنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ یا قلبی کا مطلب ایسا ہے کہ او میرے کتے. یا اللہ اعوذ باللہ، اگر ہم یہ قرآن میں اگر ہم ایسا کچھ غلطی کر رہے ہیں تو کیا صحیح رہے گا یہ؟ تو ویسے بہت مثال ہے. سب سے چھوٹا سورہ قرآن میں کون سا ہے؟ سب سے چھوٹا سورہ سورۃ الکوثر. تو ہم جب پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اگر کوئی مثال کے طور پر اگر یہ ایسا پڑھ لیتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ ہر کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وَانْحَرْ کا مطلب ہے قربانی. اور وَانْحَرْ کا مطلب جو صحیح مطلب ہے وہ ہے قربانی. اور کوئی وَانْحَرْ پڑھ لے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہر جو ہم کہتے ہیں، جو لیک، جو ریور ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. یعنی معنی کتنا بدل جا رہا ہے. ویسے ہی آپ جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے الحمد سے پڑھنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے. الحمدللہ سے معنی بدل جائے گا. صراط، صاد موٹا اور پتلا پڑھنے میں، مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 حرف ہے. میں جو چھوٹا سا یہ انٹروڈکشن میں ہی میں کہنا چاہوں گا، صراط. کوئی اگر انسان اگر اس کو صاد موٹا پڑھنے کی جگہ پتلا پڑھ لیتا ہے صراط، تو یہ معنی ہی بدل جاتا ہے بس موٹا اور پتلا پڑھنے میں. یعنی اتنا فرق ہو جاتا ہے تجوید میں. یا رب العالمین. تو یہی محنت ہونا چاہیے. ایک ہمارے اندر ایک دلچسپی اور ایک چاہت آنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا ہے، کیونکہ اس کے حقوق ادا کرنے کا ہے اور اس کے معنی نہیں بدلنے کا ہے. تو یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے. اور بہت مشہور حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، الماہر القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو ماہر ہے قرآن میں، اس کا شمار کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یعنی کیا ہم نہیں بننا چاہیں گے ماہر القرآن؟ کیا میرے اور آپ کی چاہت نہیں ہے کہ ہمارا شمار فرشتوں کے ساتھ ہو؟ سبحان اللہ. اور پھر آگے بھی حدیث ہے
کہ کوئی انسان جو اٹکتا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ یعنی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، یُتَعْتِعُ فِيهِ یعنی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے. ایک تو وہ کوشش کر اٹک ایک تو قرآن پڑھ رہا ہے اور اٹکنے کے بعد پھر بھی پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اٹک اٹک کے پڑھا ہے تو نہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں نہیں، اس کے لیے بھی 2 اجر ہے. لیکن ہم کو یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم کو ماہر القرآن بھی بننے کا، کیونکہ ہمارا فرشتوں کے ساتھ شمار ہو سکتا ہے، تو ہمیں ویسا قرآن پڑھنا چاہیے اور ویسے محنتی لوگ ہم ہونا چاہیے. تو یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے. شروع کرنے سے پہلے بولتے ہیں نا، کبھی بھی کورس یا کچھ شروع کرتے ہیں تو ہمارا اینڈ ٹارگٹ ہوتا ہے، ہمارا منزل کدھر ہے، ہم کو وہ دماغ میں رکھنا چاہیے. وہ ہے ہمیں ماہر القرآن بننے کا ہے، ہمیں اور آپ کو ماہر القرآن بننے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. اور اس کے اوپر اور ایک بھی حدیث ہے، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي، یعنی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کو پڑھو تاکہ یہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ ایک صاحب القرآن کے ساتھ شفاعت کے لیے آئے گا. یعنی صاحب القرآن کون ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے اور جو قرآن کو کوشش کرتا ہے عمل پہ لانے کے لیے اس کو. تو یہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یہ ہماری محنت ہونا چاہیے، یہ ہمارا منزل ہے. ہم انشاءاللہ باذن اللہ جب تجوید کا جو کورس باذن اللہ شروع کریں گے، چھوٹا سا مختصر سے جو چھوٹے چھوٹے چیزیں رہیں گے جو سیکھیں گے، اس کے اوپر یہ ہماری منزل ہے کہ ہم ماہر القرآن بننے کا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ قرآن آسان کر دیا گیا ہے ذکر کے لیے، لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. تو یہ ہے چھوٹا سا انٹروڈکشن میں کہنا چاہ رہا تھا. میرے جو بھی بھائی لوگ ہیں، جو بھی یہ سن رہے ہیں، یہ میری محنت یہی ہے کہ یہ ہم تجوید ہم صحیح سے پڑھ سکیں اور قرآن جب ہم کھولیں ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو چھوٹا سا مختصر سا آج انشاءاللہ تفخیم و ترقیق کے بارے میں. کیا میں کورس شروع کر دوں، مطلب کہ رک جاؤں میں کہ بس؟ چلیے ٹھیک ہے، تھوڑا انٹروڈکشن میں ہی آج رہ رہتے کیونکہ آج لوگ بھی نہیں آئے ہیں. کیونکہ یہ تفخیم و ترقیق ایسی چیز ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہر کوئی پریکٹس بھی کریں اور اس کے مثال بھی رہیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایک ایسی چیز ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کم بھی لوگ ہیں انشاءاللہ آج، جو ہم تقریباً ہم 17 بار تو پڑھتے ہیں ایک دن میں، سورۃ الفاتحہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو اس جیسا مرکز الدعوہ میں بہت ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی نیا مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے تو تھوڑی چند چیزیں اس کے اوپر لاگو کرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے ضروری فوراً. اس میں سے ایک چیز ہے سورۃ الفاتحہ بھی ہے. کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کیا غلطی کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. تو مختصر سے انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک آیت پڑھوں، یہاں میں اس کی تلاوت کروں گا باذن اللہ، اور اس میں بولوں گا کیا کیا غلطیاں ہوتے ہیں اور میں صحیح طریقے سے اس کو پڑھوں گا. پھر انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی ہے نا وہ آیت کو دہرائیں. تو انشاءاللہ ایسے طریقے سے ہم کو تھوڑا پریکٹس ہوگا اور تھوڑا ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا 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 نہیں کر رہے ہیں. تو بسم اللہ اس سے شروع کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم اعوذ باللہ، بسم اللہ استعاذہ اور بسملہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو ہیں پڑھنے کی کوشش کریں. تو یہاں تو شیوخ لوگ ہیں، شیوخ نے اس سے پیچھے میں جو بولنا چاہوں گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ پڑھیں بسم اللہ، زور سے پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے اس میں ہی ہماری. اور ایک چیز یہ ہے، تجوید جب ہم سیکھتے ہیں نا، جتنا آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے اتنا آپ تجوید جلدی سیکھیں گے. تو میرا مقصد بھی کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے جو طلبہ آ رہے ہیں، جو طلاب ہیں ساتھ میں، وہ پڑھیں ساتھ میں. یہ میری محنت ہوتی ہے. کیونکہ اگر میں کہہ دوں گا یہ ہے تفخیم، یہ ہے ترقیق، یہ ہے قلقلہ، یہ ہے غنہ، یہ ہے اخفا، یہ ہے، وہ کہہ دوں گا لیکن وہ پریکٹس میں لانے کا ہے. تو یہ میری محنت رہے گی کہ پریکٹیکل کریں گے ہم. تو میں جب انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا آپ پڑھیں تو تاکہ غلطیاں جو کچھ ہیں تو ہمیں پتہ چلیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور زور سے پڑھیں، زور بلند آواز سے پڑھیں. جتنی بلند آواز سے پڑھیں گے اتنا اور آسان رہے گا آپ کو تجوید سیکھنے کے لیے باذن اللہ. اللہ جزا خیر دے آپ سب کو. چلیے پھر سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ماشاء اللہ تبارک اللہ. بس, یہ جو بس ہے نا, ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں, یہ نیچے والا ہے نا حصہ نیچے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ تو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں کوئی سورہ پڑھنے سے پہلے, تو یہ ہم اور اس کے اوپر محنت کریں گے آج مسلسل کلاسز میں باذن اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ سورۃ الفاتحہ شروع کر رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. ایک چیز ہے ہم انشاءاللہ اگلے کلاس میں سیکھیں گے تفخیم کے بارے میں, تو اس میں رب العالمین, ہمارے اردو میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے کہ ہم اسے موٹا پڑھیں, لیکن عربی میں بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے یہ چیز. تو ہم رب العالمین نہیں پڑھیں گے, کیسا پڑھیں گے؟ ہاں, اور منہ کیسا ہوگا؟ ایسا گول ہو جائے گا. رب العالمین. ماشاء اللہ تبارک اللہ. الرحمن بولے. جی جی بالکل جی. جو میں پہلے پڑھتا تھا تو انہوں نے میری پوری ریجیکٹ کر دی, پوری غلط. اچھا. تو پھر بعد میں مجھے ٹائم نہیں ملا, کیونکہ اس شیخ کو ٹائم دن میں نہیں رہتا, مجھے شام کو نہیں رہتا. اچھا. وہ شیخ ہوتے ہیں شام کو. ماشاءاللہ قرات بہت اچھی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. لیکن اصلا مسئلہ کیا ہے کہ وہ مغرب میں بھی وہ کنٹینیو نہیں آتے, کبھی آتے کبھی نہیں آتے. اچھا. بیچ میں سلسلہ چھوٹ گیا تھا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یعنی کہ بتایا تھا ایک شیخ کا, انہوں نے ویڈیو میرا بھیجا تھا جو ابھی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو قرآن بھلے ہم بعد میں پڑھیں, لیکن سورۃ الفاتحہ ایک ایسی چیز ہے اگر ہم اس کو غلط پڑھیں گے نا تو مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل بالکل. یعنی اس کو یعنی کہ ہر حروف کو اس کے طریقے سے, اس کے جو مطلب الفاظ جس طرح سے وہ ہے اسی سے اس کو ادا کرنا چاہیے. تو میں کیا میری آپ ایک بار سن سکتے ہیں؟ بالکل. میں اصلاً میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ ایک بار میں آپ کو پڑھا لوں, پھر آپ کیونکہ لوگ بھی کم ہیں تو ایک ایک بھی پڑھ لے سکتے جلدی انشاءاللہ. ایک ایک ہی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا, سب پڑھیں گے باذن اللہ. کون صحیح طرح پڑھ رہا ہے, کون غلط پڑھ رہا ہے. ہاں, ایک بار میں جلدی پڑھ لیتا ہوں, وقت بھی ہے میرے پاس, تو ختم کر کے آدھا منٹ لگے گا تو انشاءاللہ ہم کر سکتے, ٹھیک ہے نا. ایک بار ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں سب. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم. ایک چھوٹی چیز بتا دیتا ہوں, اهدنا یہ موٹا ہے, صراط موٹا ہے, پھر آپ صراط یہ پتلا ہے, تو اس میں آپ کیا کریں گے, پتلا کبھی بھی پڑھتے ہیں تو آپ کا منہ کھل جاتا ہے. دیکھیے مس نہیں, مس غلط ہے, مستقیم, یہ آپ غور و فکر کریں, کبھی بھی آپ پڑھیں گے. آگے ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. بہت بہترین. غو بھی موٹا پڑھیں گے, غی نہیں, غو. ہم تفخیم کے حروف میں سے ہے, ہم سیکھیں گے غو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابھی انشاءاللہ جیسا آپ کہہ رہے تھے ایک ایک پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ ہی شروع کریں باذن اللہ. رب العالمین موٹا پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہترین ماشاء اللہ. نہیں میری غلطیاں بتائیں میں سیکھنا چاہتا ہوں اس سے ماشاء اللہ مجھے سکھائیے. تقریباً دیکھیے آپ جیسا پڑھ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اور اس میں تھوڑے تھوڑے غلطیاں ہیں. ہاں وہی لیکن ہاں، لیکن ہم یہ میری چاہت یہ ہے ہم جیسے جیسا تجوید سیکھیں گے نا ایک ایک کلاس میں، آپ خود غور کر ہاں بھائی یہ میں نے غلط کیا تھا یہ، کیونکہ ہم دو پڑھ لے رہیں گے انشاءاللہ جو میں کلاس لوں گا. ایک رہے گا قواعد رولز جو تجوید کریں گے، دوسرا رہے گا مخارج الحروف، حروفوں کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے. وہ بھی انشاءاللہ باذن اللہ گروپ میں بھی فوٹو بھی رہے گا آرام سے، تو پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ پتہ چلتا ہے تو جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں تو بہترین ہے. یعنی ویسے آپ ایسا پڑھ رہے ہیں اچھا ہے، اور غلطیاں ہیں تھوڑے جیسا تو بھی غا کی جو ادائیگی ہے وہ سب وغیرہ اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کرنا، پر انشاءاللہ آگے مسلسل کلاسز میں انشاءاللہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، اچھا ہے. لیکن ایسے ہی کس نے بولا ہے پورا غلط پڑھیں وہ صحیح نہیں ہے. اچھا ماشاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ، بہت بہترین تقریباً ماشاء اللہ. کیونکہ تجوید ایسا ہے ایک بحر ہے، وہ بھی آپ سیکھتے جائیں اور باریکی چیز ہوتی ہے تو ہم پہلے ایک موٹے جیسا نوالے کھا سکتے ہیں نا، ویسے ہم انشاءاللہ وہ تجوید سیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پھر اور جاتے ہیں انشاءاللہ. چلیے اور کون پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ؟ کون تیار ہے؟ چلیے ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہم بارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تھوڑی غلطیاں ہیں دعا کی ادائیگی میں، بٹ ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، آپ خود بولیں گے ہاں میں یہ غلط پڑھا تھا ابھی میں صحیح کر رہا ہوں بول کر. تو انشاءاللہ آگے مسلسل کلاسز میں انشاءاللہ تھوڑا بہت اچھا ماشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ تبارک اللہ. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہم بارک. بہت اچھا کرا. میں سوچا آپ کو تھوڑا سختی سے پکڑ کے اور غلطیاں ہونے دیں. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھے سے پڑھا آپ نے. تھوڑے الذین زیادہ تھوڑا ہے. ہاں ہم جب مخارج الحروف میں آئیں گے نا آپ خود پتہ چل جائے گا اس کو ایسا پڑھنا ہے ویسا پڑھنا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے اور کون تیار ہے؟ بسم اللہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن ہے، اللہ کا کلام پڑھا آپ ماشاء اللہ. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بہترین ماشاء اللہ. اور کلاسز میں انشاءاللہ اور پکا ہوگا. تھوڑے تھوڑے ولا کیسا پڑھنا ہے انشاءاللہ آگے کلاسز میں اچھے سے ہو جائے گا باذن اللہ. تو انشاءاللہ مسلسل ایسے تجوید انشاءاللہ ہم سیکھیں گے جس سے ہم قرآن بڑے غلطیوں سے تو ہم بچ جائیں گے باذن اللہ. تو آئیے کلاسز کو مسلسل آتے رہیں
اور مسلسل پریکٹس بھی کرتے رہے بإذن اللہ. ٹھیک ہے, تو وہ کافی ہے کہ اور تھوڑا ایک دفعہ آپ پڑھ دیں, ایک دفعہ پھر آپ صرف فاتحہ اچھا. پڑھ دیں. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.